حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ہے، تمام کفار و مشرکین نے میرے نبی کو گھیر لیا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، مگر ابو بکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تیر آپ کو دائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ، ہم بائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار آپ کو بائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ، ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ، ہم تو پیچھے اس لیے آتے ہیں کہ پیچھے سے کسی ظالم کا وار نہ ہو جائے یا رسول اللہ۔ اے میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں آ رہے تھے، جبکہ ان کو پتا ہے دائیں سے تلوار چل رہی ہے، بائیں سے تیر چل رہی ہے، سامنے سے وار ہو رہا ہے، تو پتا یہ چلا کہ ابو بکر صدیق اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے بلکہ اپنے ایمان کو بچا رہے تھے۔ ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں دائیں سے تلوار چل رہی ہے، بائیں سے تیر چل رہا ہے، سامنے سے وار ہو رہا ہے، پیچھے سے ظالم پتھر چلا رہے ہیں، مگر میرے آقا کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا۔ ہمیں ابو بکر صدیق نے وہ کیا سبق دینا چاہتے ہیں، وہ سبق کیا دیا ہے، وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں جا رہے تھے، سامنے کیوں آ رہے تھے، پیچھے کیوں جا رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ جان بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے وہیں پہ سبق دے دیا، او لوگو نبی پاک کے نام پر اگر قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز شامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ ابو بکر صدیق نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، ہمیں کیا ذہن دیا ہے، اے لوگو نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ ابو بکر صدیق نے سبق دے دیا ہے، اے لوگو اگر نبی پاک کے نام پر آج خون کا قطرہ بہ جاتا یہی میرے لیے قربانی ہوتی۔ اے میرے دوستو، ابو بکر صدیق یہی ذہن دیتے ہیں، او لوگو اس جسم کی قیمت تب لگے گی جب تمہارے پاس ایمان موجود ہے، اگر ایمان نہیں تو یہ قبر میں کیڑے مکوڑے کا خوراک بن کے رہ جائے گا۔ اس جسم کی قیمت اگر لگانا ہے، قبر میں سکون چاہتے ہو، حشر کے میدان میں رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایمان کو سجاؤ، ایمان کو بچاؤ اور ایمان کو اس طرح سجاؤ کہ قبر میں جائے تو قبر جھومنے لگے، حشر میں آئے تو حشر جھومنے لگے اور کہنے لگے یا عاشق رسول آیا ہے آنے دو، عاشق رسول آیا ہے آنے دو۔ اعلیٰ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہی آگ بجھائے گی، جو آگ لگائی ہے وہی آگ بجھائے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، ہم نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، ہم نے اپنے نبی سے پیار کیا ہے، یہی ہماری محبت کا آج بھی کام آ رہی ہے۔ قبر میں جائیں گے وہاں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں پہنچیں گے وہاں بھی کام آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق یہی تو کہنا چاہتے ہیں، یہی تو دکھانا چاہتے ہیں، یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق دائیں بائیں سامنے پیچھے جا کے یہی کہتے ہیں، اے لوگو اگر نبی پاک کے نام پر
ہم قربان ہو گئے ہوتے یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ ابو بکر صدیق نے محبت کر کے دکھا دیا، وہ آنے والے لوگوں تمہیں اس محبت سے سبق حاصل کرنا ہے، تمہیں اس محبت سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ابو بکر صدیق نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، ہمیں اپنے آقا سے کس طرح پیار اور محبت رکھنا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جان جائے تو جائے پر ایمان نہ جائے، جان جائے تو جائے، اس جان کی کیا رکھا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، تو جان جائے یا جائے ایمان نہ جائے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے۔ اگر نبی کی محبت میں موت آئے تو چوم لو اس کو اور گلے لگا لو، عاشق ہی مچل اڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے کیا قرآن پاک کی ایک آیت کے تلاوت کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرا خدا کہتا ہے ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی اپنے محبوب پر اتارا ہے۔ اے محبوب، ہم نے قرآن پاک کو اتارا اور قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا۔ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے ذکر کو اتارا۔ اب خدا فرماتا ہے ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اسی قرآن پاک سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، آپ دین پر چلتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، عمل اچھا رکھتے ہیں، ایمان کو سنبھال کے رکھا ہے، تو اس سے فائدہ آپ کو ہے کہ قبر میں جائیں گے تو جھومیں گے، قبر میں جائیں گے مچلیں گے اور میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، وہاں بھی مچلیں گے اور نبی کی شفاعت ہوگی، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر کبھی میں بیان کروں گا۔ ابھی تو دو شاعر اور دو خطیب تھے نا، اب تیسرا بھی آ چکے ہیں، اس لیے آپ لوگ جم کے بیٹھیے۔ ابھی تو بہت کم ٹائم ہم نے لیا ہے، اس لیے کہ مجھے جانا ہے نا، تو انشاءاللہ مائک بیچ میں خراب ہو گیا تھا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہے، مخدوم اشرف کا فیضان ہے، زندہ شہید بابا کا کرم ہے، انجان شہید بابا کی دعا ہے نا، اس لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بس ایک چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو بھی ہے آپ کو بھی ہے، جس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ کو ہم کو سب کو ٹھیک کیا کرنا ہے، عمل درست کرنا ہے، عمل ٹھیک کرنا ہے، یعنی 5 وقت نماز آپ پر فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے اور وقت کے اندر رہ کے پڑھنا ہے۔ اے میرے دوستو، ایک وقت کی اگر نماز کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اب اس کی قضا اگر پوری زندگی نماز پڑھے تو اس ایک وقت کے برابر وہ ادا نہیں کر سکتا، ایک وقت کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف سنت کے بارے میں، فجر کی 2 رکعت نماز سنت کائنات کی ہر دولت سے افضل ہے، پوری دنیا کی دولت سے 2 رکعت فجر کی سنت بھاری ہے اور افضل ہے، یعنی پوری کائنات پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت نماز ایک طرف ہے، اس پر بھی بھاری ہے فجر کی سنت۔ تو نماز چھوڑ کے مت زندگی گزاریے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، یہ بندہ آیا ہے نماز چھوڑ کے آیا ہے، دنیا میں عیش کیا، نماز نہیں پڑھا، لے آؤ اس کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ اب جہنم میں جائیں گے، ادھر سے جنتی دیکھے گا، کہے گا ارے فلاں ابن فلاں نماز میں جمعہ کے دن پہلے مسجد پہنچتا تھا، عید بقرعید میں ٹوپی لگا کے گھومتا تھا، آج جہنم میں چل رہا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کیا کرتا تھا دنیا میں؟ دکھاتا تھا خالی؟ تو وہاں جہنمی کہے گا کیا کہ میں وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا۔ یعنی ایک جنتی جب دیکھیں گے نا جہنمیوں کو، کہہ رہے یہ تو مسلمان تھا پھر بھی جہنم میں جل رہا، ایمان والا تھا پھر بھی جہنم میں،
تو کہے گا کہ او نادان کیا کر کے آیا ہے تو، کیسی زندگی گزارا؟ تو وہ کہے گا کیا ماسالہ کا گم فی شکر، ہم وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ ہم کو مطلب ہم نہیں لیجئے گا، آپ کے مطلب آپ بھی مت لیجئے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ جائے گا، جانا ہی پڑے گا، حضور کی حدیث ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، میں بہت محبت سے پیغام دے رہا ہوں کہ نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، آپ 10 سال 20 سال اور زندہ رہیے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا، پھر وہاں جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں آپ کو ہر عمل کا جزا سزا دونوں ملے گی۔ ایمان والا قبر میں رہتا ہے، جس دن وہ قبر میں گیا اس دن سے لے کے حشر کے دن تک، قیامت کے دن تک ایمان والا جنت کا مزہ لیتے رہتا ہے، اور جو عمل ٹھیک کر کے نہیں جاتا ہے یہ جہنم کا سزا میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کے عمل کے سوا، تو اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی ضرورت ہے، ہم بھی اچھا عمل کریں، آپ بھی اچھا عمل کیجئے۔ کل سے آپ لوگ نماز پڑھا کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ جائیے گا نا سب کوئی پڑھیے، میں سب سے کہہ رہا ہوں، عورت مرد بوڑھا بچہ جو ہے سب چاہیے، عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، مرد مسجد میں جائے، یا جہاں وقت ہو جائے، جہاں ٹائم ملے موقع ملے وہیں پڑھیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ حضرت ایک شعر اور کہ معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اے میرے دوستو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا بہت برا حال ہونے والا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس لیے خدا کو خوش کرنا ہے تو سجدے میں اپنا سر رکھ دیجئے، خدا خوش ہو جائے گا، اور خدا جب راضی ہو جائے گا تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں، سب جنت آپ ہی کے لیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اور جہاں جاؤ گے تھک جاؤ گے، مل پائے گی نہ جنت، تھک ہار کے آتے ہیں نمازی۔ فردوس میں کون جائے گا؟ نمازی جائیں گے۔ نمازی ہونا شرط ہے، نمازی ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ عمل آپ کوئی بھی کیجیے، اگر زندگی میں نماز چھوٹی ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے کہ مولا جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے معاف فرما دے، اور قضا پڑھنے کی توفیق دے دے، اور آج سے ہمیشہ ادا پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ لوگوں سے، یا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس سے چھین لیا ہے، اس لیے رب سے دوبارہ مانگ لیجئے یہ موقع، یہی موقع غنیمت ہے، ورنہ قبر کی دنیا میں نہ جانے کتنے مردے اسی تمنا میں ہے کہ اے مولا ایک بار مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف تیری عبادت کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تمہیں وہ مہلت دی تھی، وہ وقت تمہیں دیا تھا، وہ زندگی تمہیں ملی تھی، لیکن اپنی زندگی کو لاپرواہی میں گزار دیا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ اب یہ قانون نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں زندگی ملے اور دنیا میں بھیجا جائے، اس لیے میرے بندے اب بھیجا نہیں جائے گا۔
گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت ملا ہے, یہی موقع غنیمت ہے. اسی وقت میں انہی چند لمحوں میں اللہ کو بھی راضی کیجئے, اللہ کے رسول کو بھی راضی کیجئے, اللہ کے محبوب بندے کو بھی راضی کیجئے اور جنت حاصل کر لیجئے.